اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ انسان ہماری زمین کو چھوڑ کر اس سے باہر نکلنے میں کامیاب ہرگز نہ ہوتا اگر کچھ جانوروں کو تجربات کے طور پر اور یہ جاننے کے لیے کہ انسان کو خلا میں کن کن خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے نہ بھیجا جاتا۔ یہ ان جانوروں کے ایسے مشن تھے جن کی واپسی کا کوئی پلان بنایا ہی نہیں گیا تھا، یعنی ون سائیڈڈ سوسائڈ مشن۔ یہ جانور کون سے تھے اور ان کے ساتھ خلا میں کیا ہوا، آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں لائکا دا اسپیس ڈاگ کی۔ کولڈ وار کے وقت امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان اسپیس ریس جاری تھی۔ دونوں ملک یہ جاننا چاہتے تھے کہ انسانوں کے ساتھ خلا میں جانے پر کیا ہوگا، اور اسی مقصد کے لیے کئی جانوروں کو یہاں اسپیس کے اندر بھیجنے کے لیے تیار کیا گیا، مگر 1957 کے اندر باری آئی سب سے پہلے ایک لائکا نام کے کتے کی، جسے ایک چھوٹے سے واشنگ مشین کے سائز کے برابر ایئر کرافٹ کے اندر زمین پر کبھی واپس نہ آنے کے لیے بھیجا گیا۔ اس مقصد کے لیے 3 آوارہ کتوں کو چنا گیا، جس میں لائکا کا برتاؤ اچھا اور سمجھدار ہونے کی وجہ سے اور اس ایئر کرافٹ کے اندر سوٹیبل ہونے کی وجہ سے اسے چوز کیا گیا۔ اس کی پسلیوں پر ایک بریتھنگ سینسر لگایا گیا جو اس کے لیے دل کی دھڑکن اور سانس کی رفتار کو ناپ سکتا تھا۔ ایک فیڈر اور سانس لینے کے لیے آکسیجن بھی لگایا گیا جو کہ 7 دن تک مسلسل اسے خلا کے اندر آکسیجن فراہم کر کے بچانے کا کام کر سکتا۔ اس اسپیس کرافٹ کا نام تھا سپوٹنک 2، جسے کسی سرفیس پر لینڈ ہونے کے لیے بنایا ہی نہیں گیا تھا۔ اس اسپیس شپ نے جب اڑنا شروع کیا تو لائکا کے دل کی دھڑکن 3 گنا بڑھ گئی اور اس کے سانس لینے کی رفتار بھی 3 گنا زیادہ ہو گئی، کیونکہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ فلائٹ پلان کے مطابق نارمل نہیں چلی، کیونکہ کچھ ہی دوری پر پہنچ کر اس کیبن کے اندر اچانک ٹوٹنے کی وجہ سے خرابی نے ٹیمپریچر کو بڑھانا شروع کر دیا اور کولنگ سسٹم فیل ہو گیا، جس کی وجہ سے کیبن کے اندر کا ٹیمپریچر 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا، اور 3 گھنٹے اسی حالت کے اندر وقت گزارنے اور ویٹ لیسنس کا سامنا کرنے کے بعد لائکا کے لیے یہ برداشت کرنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ اسی لیے 6 گھنٹے کے بعد پتا چلا کہ اس کی ہارٹ بیٹ یا دل کی دھڑکن بند ہو چکی ہے، لیکن سوویت سائنٹسٹ کے مطابق لائکا ابھی بھی زندہ تھی اور ان کے انسٹرومنٹ کے اندر کوئی خرابی آ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ اسے ڈیڈ بتا رہے تھے۔ اسی لیے دنیا کے سامنے 9 دن کے بعد اس کی موت کو اناؤنس کیا گیا۔ 5 مہینے کے بعد پتا چلا کہ اس کی شپ زمین کے مدار سے باہر نکل کر خلا کے ایٹماسفیئر کے اندر جل گئی، اور اس کتے کی موت کے بعد بھی اس کی باڈی اس حادثے کے اندر جل گئی، اور سپوٹنک 2 کی باقیات واپسی زمین پر آ کر گری، جس کے اندر لائکا کا نام و نشان تک مٹ چکا تھا۔ مگر اس کی قربانی نے سائنٹسٹ کو یہ بتایا کہ انسان اگر چاہیں تو اس زمین کے مدار سے باہر بھی نکل سکتے ہیں، جہاں سپیس کے کئی راز ان کے منتظر ہیں۔ لائکا کی یاد میں کئی سگریٹس پر اس کی تصویر کو پرنٹ کیا گیا اور اس کی یاد میں کئی مونومنٹس بھی تعمیر کیے گئے، کیونکہ دنیا بھر کے لوگوں نے احتجاج کیا کہ اسے اپنی مرضی کے بغیر خلا میں مرنے کے لیے بھیجا گیا، جو کہ ایک زندہ جانور پر ظلم ہے۔ آفیشیل ریکارڈ کے مطابق 1948 سے 1961 تک 48 کتے، 15 بندر اور 2 خرگوشوں کو خلا کے اندر بھیجا گیا، جن میں سے 27 جانور کریش اور ایکسیڈنٹس کے اندر مارے گئے، لیکن ان میں سے کچھ خوش نصیب بھی تھے جو کہ اسپیس فلائٹ کے بعد واپس بھی آ گئے، مثلاً بیلکا اینڈ سٹیلکا، جو کہ 25 گھنٹوں کی اسپیس فلائٹ کے بعد زمین پر واپس آ گئے۔ ہماری دوسری کہانی ہے ایک چمپینزی کی جس کا نام تھا ہیم۔ اسے یو ایس ایئر فورس نے 2 سال کی عمر میں ایک زو سے تجربات کے لیے خریدا۔ اس کی فلائٹ نے انسانوں کو یہ بتایا کہ نہ صرف وہ خلا کے اندر صحت مند اور کانشیس رہ سکتے ہیں، بلکہ تمام ٹاسک بھی پرفارم کر سکتے ہیں، بس اسپیس سوٹ جیسی کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے۔ ہیم کو اس فلائٹ سے پہلے زمین پر ٹریننگ دی گئی کہ لائٹ اور آواز پر کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، اور 1961 میں آخرکار اسے ایک سب آربیٹل فلائٹ کے اندر لانچ کر دیا گیا، تاکہ انسان یہ جان سکیں کہ کیا ویکیوم کے اندر اور زیرو گریوٹی میں انسان بھی سروائیو کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اس کا راکٹ 252 کلومیٹر اونچائی پر پہنچا اور آخرکار 16 منٹ کی فلائٹ کے بعد یہ واپس زمین پر آنا شروع ہوا اور آسانی سے لینڈ کرتا ہوا اٹلانٹک اوشن کے اندر آ کر گرا۔ سائنٹسٹ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہیم بالکل صحیح سلامت تھا، بس اس کے ناک پر تھوڑی چوٹ آئی تھی۔ یہ انسانوں کے لیے اب تک کی سب سے بڑی کامیابی تھی، کیونکہ انہیں پتہ چل چکا تھا کہ وہ خلا کے اندر سروائیو کرنے کے قابل ہیں۔ اس فلائٹ کے بعد ہیم کو زو کے اندر واپس بھیج دیا گیا، جہاں پر وہ 17 سال تک زندہ رہا، اور مرنے کے بعد اس کی ہڈیوں کو میکسیکو کے ایک میوزیم میں ایک یادگار کے طور پر لگا دیا گیا۔ ہماری اگلی کہانی ہے فیلیسٹ کیٹ کی، جو کہ خلا میں بھیجی جانے والی پہلی بلی تھی۔ یہ ایک آوارہ گلیوں میں گھومنے والی بلی تھی جسے فرانس کی حکومت نے اسپیس مشن پر بھیجنے کے لیے خاص طور پر ٹرین کیا۔ فلائٹ سے پہلے اس کے دماغ کے اندر الیکٹروڈ لگائے گئے جو کہ اس کی دماغ کی ایکٹیویٹی اور اس میں ہونے والی تبدیلی کو میئر کر سکیں، جس کا مقصد یہ جاننا تھا کہ خلا کے اندر انسان کے دماغ پر اور اس کی باڈی پر خلا کے دباؤ کا کیا اثر ہوگا۔
آرٹیفیشلی طور پر اسپیس کا ماحول کریٹ کر کے اس کی برداشت کو چیک کیا گیا کہ کیا یہ خلا کے اندر واقعی جانے کے قابل بھی ہے یا نہیں، اور یہ ان سب ٹیسٹ کے اندر پاس ہو گئی۔ اب باری تھی اسے خلا کے اندر لانچ کرنے کی۔ 1963 کے اندر فرانس نے اسے خلا کے اندر لانچ کر دیا اور 157 کلومیٹر کی اونچائی پر پہنچ کر یہ واپسی زمین پر سیفلی لینڈ کرتی ہے۔ حیرت انگیز طور پر یہ بلی اس فلائٹ کو برداشت کر گئی تھی، مگر اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ یہ دماغی طور پر مفلوج ہو کر عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرنے لگی تھی۔ اس کے دماغ کو اسٹڈی کرنے کے لیے 2 مہینے کے بعد خود ہی سائنٹسٹ نے اسے مار دیا اور اس کے دماغ کو اسٹڈی کر کے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کس دماغ کے حصے پر سب سے زیادہ خلا نے اثر کیا تاکہ انسان اس کو سمجھ کر اور سیکھ کر مستقبل میں خود کو بچا سکے۔ کئی چوہوں کو بھی خلا کے اندر بھیجا گیا جن کے کوئی نام نہیں رکھے گئے تھے۔ 1970 کے اندر کچھ مینڈکوں کو بھی خلا کے اندر بھیجا گیا تاکہ زیرو گریوٹی کے اثر کو سمجھا جا سکے، اور ایون کہ چائنا نے گراس ہوپر کیڑے کو اور شہد کی مکھی کو بھی خلا کے اندر بھیجا تاکہ انسانوں پر ہونے والے خلا کے اثر کو سمجھا جا سکے اور مستقبل میں انسان یہاں پر فارمنگ کا انتظام بھی کر سکیں۔ اس کے بعد 14 ستمبر 1968 کے اندر سوویت یونین کی طرف سے پہلی بار 2 کچھووں کو اسپیس کے اندر لانچ کیا گیا۔ ان کے ساتھ کئی کیڑے، مکھیاں اور کئی بایولوجیکل نمونے بھی بھیجے گئے تھے تاکہ یہ جان سکیں کہ خلا کے اندر ان جانوروں کا بدلاؤ کس طرح سے بدلتا ہے۔ اس کے بعد 1973 کے اندر امریکنز نے انیتا اینڈ اربیلا نام کی اسپائڈرز کو خلا کے اندر بھیجا تاکہ مائکرو گریوٹی کو سمجھ سکیں، یعنی کم گریوٹی کی وجہ سے اگر کوئی اسپائڈر اسپیس کے اندر اپنا جال بناتی ہے تو وہ کیسا ہوگا۔ بدقسمتی سے یہ دونوں اسپائڈر اس مشن کے اندر نہیں بچ سکی، لیکن سائنٹسٹ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ خلا کے اندر بنایا جانے والا اس مکڑی کا جالا زمین پر بنائے جانے والے جالے کے مقابلے میں بہت ہی موٹا تھا، جو کہ سب کا سب گریوٹی کا اثر تھا، جس کی وجہ سے ان کے دماغ میں اسپیس سوٹ کو بنانے کا خیال آیا۔ اس کے علاوہ بھی سوویت سائنٹسٹ اور امریکنز کئی جانوروں کو خلا کے اندر بھیج چکے ہیں، مگر ان کا ریکارڈ ان دونوں ملکوں نے اپنے فیلئر کی وجہ سے چھپا دیا۔ یعنی جانوروں کے جو مشن انسکسیسفل رہے یا فلاپ ہو گئے یا ان کے ایئر کرافٹ کریش کر گئے، پوری دنیا کے اندر اپنی بدنامی سے بچانے کے لیے انہیں فائلوں کے اندر یا تو چھپا دیا گیا یا پھر منظر سے غائب کر دیا گیا، کیونکہ اس طرح کے کئی مشنز کی معلومات 40 یا 50 سال کے بعد سیکرٹ ہونے کے باوجود آخرکار دنیا کے سامنے آ گئی۔ جانوروں پر ہونے والے یہ تجربات بہت ہی ظالمانہ تھے جن میں ان کی جان چلی گئی، لیکن دوسری طرف اگر ان جانوروں کو ان تجربات کے لیے استعمال نہ کیا جاتا تو کئی انسان اس مقصد کے لیے اس کی بھینٹ چڑھ جاتے، اور اگر ایسا واقعی ہوتا تو کرمنلز اور ایسے لوگ جنہیں سزائے موت کا حکم سنایا جا چکا ہے انہیں ایسے تجربات کے لیے چننا چاہیے تھا۔ لیکن آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور مزید اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔